السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلی ولم يتوضأ، متفق علیہ، وروى الطحاوی مثلہ۔ معزز و مکرم ناظرین، سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سابق میں ہم نے ایک نئے بابو ما یوجب الوضوء، یعنی کہ وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا ایک نئے باب کا ہم نے آغاز کیا۔ آئیے اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلی ولم يتوضأ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کے ایک دست میں سے، ایک بازو میں سے آپ نے کچھ گوشت کو آپ نے تناول فرمایا، بکری کا کچھ گوشت آپ نے تناول فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز ادا فرمائی وضو کیے بغیر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور امام طحاوی نے بھی اس کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم کو اصل بات اور مسئلہ یہ جاننا ہے کہ آیا آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے وضو واجب ہوگا یا نہیں۔ تو اس بارے میں جمہور فقہا، احناف، شوافی، حنابلہ، مالکیہ، تمام جمہور فقہا کی یہی آراء ہے، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو واجب نہیں ہوگا۔ اب اس کے مقابل میں اور ایک روایت ہے جو کہ بظاہر اس کے مقابل ہم کو نظر آ رہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توضؤوا مما مست النار، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، بظاہر ان دونوں حدیثوں میں ہم کو تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور محدثین کی اور فقہا کی اگر ہم شروحات اگر ہم پڑھیں گے ان دونوں کے بارے میں، تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ یہ باقی ہیں۔ لیکن ان دو حدیثوں کے بارے میں حضرت امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس والی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کو ہم منسوخ مانتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابن عباس والی جو حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا ایک دست میں سے آپ نے کچھ گوشت کو تناول فرمایا، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو یہ حدیث کو حضرت امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ناسخ مانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے۔ تو لہذا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے۔ لیکن حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ باقی ہیں، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے اس میں جو وضو ہے، اس وضو کو وضو شرعی، وہاں شرعی وضو مراد نہ لیا جائے بلکہ وضو کے وہاں پر لغوی معنی مراد لیا جائے۔ جیسے کہ اور ایک روایت میں بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت آپ نے تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد آپ نے کلی کی اور آپ نے اپنے دست مبارک کو آپ نے دھویا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پکی ہوئی چیز کا یہ وضو ہے، یعنی کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد کا یہ اس کا وضو ہے۔ تو لہذا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توضؤوا مما مستہ النار والی جو حدیث ہے اس میں وضو کا لغوی معنی، یعنی کہ وضو کا لغوی معنی ستھرائی و نفاست کے ہیں، تو لہذا کھانے کے بعد آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو لہذا قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم اس نظریے سے دونوں حدیثوں کو دیکھیں گے تو پھر دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ یہ باقی ہیں۔ لیکن حضرت امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ہم نظریے سے اور دیگر فقہا کے نظریے سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی یہ جو حدیث ہے یہ ناسخ ہے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کی۔ تو لہذا عزیزان محترم، اگر ہم پہلی والی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کو اگر ہم وضو کے وہاں پر لغوی معنی مراد لیں گے تو وہ اپنی جگہ باقی ہے اور یہ اپنی جگہ باقی ہے، لیکن جمہور کا متفق فیصلہ یہی ہے کہ کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہذا احناف کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اور اسی کے
تائید میں اور اسی فیصلے کی تائید میں یہاں پر بہت ساری احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے سلسلے وار اس کو میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ ثم قام فصلی، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس سے ہی یہ بھی حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے ایک دست میں سے کچھ آپ نے تناول فرمایا گوشت، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اسی ٹاٹ کو جو آپ کے نیچے بچھایا گیا تھا اسی کو آپ نے اپنا دست مبارک پہنچا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اور ایک حدیث ہے وعن امی سلمۃ رضی اللہ عنہا انہا قالت قربت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منہ ثم قام الى الصلاۃ ولم یتوضأ، رواہ احمد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا بازو بکری کے گوشت کا میں نے پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز کی طرف اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہم کو یہی معنی و مفہوم نظر آتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ اگر وجوب کا اگر حکم ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور وضو فرماتے۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے وعن محمد بن المنکدر قال دخلت على بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت حدثینی فی شیء مما غیرت النار فقالت قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتینا الا خلینا له حبة تكون بالمدینہ فیأکل منه ویصلی ولا یتوضأ، رواہ الطحاوی۔ حضرت محمد بن المنکدر رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کے بارگاہ میں آیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کے بارے میں حکم بیان فرمائیے کہ جس کو آگ نے چھوا ہے، یعنی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے متعلق آپ حکم معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا کہ اس سے وضو واجب ہوگا یا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ ایک زوجہ مطہرہ کے پاس آئے، وجہ یہ ہے کیونکہ گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر کھانا تناول فرمانا گھر میں ہوا کرتا تھا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے بعد کیا اعمال کرتے ہیں یہ ازواج مطہرات سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا تھا۔ تو لہٰذا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ذریعے سے اس حکم کو آپ معلوم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آ کر آپ نے سوال کیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضرت ایک زوجہ مطہرہ نے کہا کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہم ایک غلہ جو دانہ دار ہوتا جو بالخصوص مدینے میں پایا جاتا تھا اس کو ہم پکاتے تلتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تناول فرماتے کچھ، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے وضو کیے بغیر۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز، وہ چیزیں جس کو آگ نے چھو لیا ہے، ان کو کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث ہے سماعت کرتے چلے وعن ابی رافع قال اشہد لقد كنت اشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ، رواہ مسلم وروى الطحاوی نحوہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلیجی اور دل یہ چیزیں میں بھونا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے تناول فرماتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمانے کے بعد آپ نماز ادا کرتے اور آپ وضو نہیں کرتے۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں سینکڑوں حدیثیں وہ ہیں کہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو نہیں فرماتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد اگر ہاتھ پر کچھ ایسی چیز لگ گئی کہ جس کی وجہ سے پاکی ستھرائی نظر نہیں آتی اور منہ میں کچھ ایسا جمع ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو عزیزان محترم مستحب یہی ہے کہ ہاتھ بھی دھو لیا جائے
اور کلی بھی کر لی جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے۔ لیکن وجوب وضو کا جہاں تک معاملہ ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔